بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا تھا کہ آج کے دن اس نے کون سی غلطی کی، آج کے دن اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت برباد کی، آج کے دن اس نے کتنی عورتوں سے زنا کیا اور کتنے لوگوں کا حق مارا۔ جو 24 گھنٹوں کے گناہ ہوتے شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا تھا۔ ایک رات وہ اپنے معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی۔ جب اس گناہ گار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں، میرا شوہر کب کا مر چکا ہے، کسی بندے کی بھینس مری تھی، بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی۔ 3 دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا، اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے، اب میرے بچے 3 دن کے بھوکے ہیں۔ میں تیرے دروازے پر آئی ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دے، میرے بچے یتیم ہیں اور بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں۔ اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور کہا اندر آ جاؤ۔ جب لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے دروازہ بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ لڑکی سمجھ گئی اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا اے لڑکی، میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے کھانا پیسے راشن دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں میری خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی سے ایک زوردار چیخ نکلی اور زور سے پکارا کہ اے مصیبتوں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے بلاؤں کو دور کرنے والے رب، مجھے اس ذلیل انسان سے بچا لے، اے میری عزت کے محافظ میرے رب، میری عزت کو بچا۔ اس لڑکی نے کہا اے نوجوان نادان، تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بہت بڑے بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹ میں اتار دیا ہے، ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا، جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے وہ خالی کے خالی رہ گئے۔ اے نادان، یہ حشر صرف انہوں کا نہیں ہوا، وہ دن آنے والا ہے، تیرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ اے شیطان کے چال میں پھنسنے والے نوجوان، اپنی آنکھیں کھول، قیامت کے دن اپنے رب کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس نوجوان نے جب اس لڑکی کی فریاد سنی تو تڑپ اٹھا اور کہنے لگا اے لڑکی، ابھی تو نے گناہ کیا ہی نہیں، پھر بھی اتنی ڈر رہی ہے؟ میں نے جو ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، مجھے تو تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ بس یہ کہتے ہی اس کی دل میں رحم آیا، اس لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا، کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت ہوتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کرے، آج سے میں پکی توبہ کر رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ اس لڑکی نے جاتے ہوئے اس لڑکے کو 3 دعائیں دیں، کہا اے نوجوان، اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے، اللہ تیرے ساتھ صلح کر لے، اور جب تو مرے تو اللہ کا ہو کر مرے۔ یہ 3 دعائیں دے کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھولی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ دوں۔ جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا، تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے۔ نوجوان نے تمام صفحے چھاند مارے، پچھلے سارے گناہ مٹ گئے تھے، سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے، اور غیب سے آواز آئی اے نوجوان، اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی ہے۔ ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی ہے، دوسری اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی ہے، اور تیسری دعا جب تو مرے گا تو اللہ کا ہو کر مرے گا۔ ناظرین، راوی لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا، ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دیں، ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی، اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا۔